ادا ہو جائے گا، ایک روزہ رکھا فرض ادا ہو گیا، لیکن اس فرض کے ذریعے سے جو یہ پا سکتا تھا یہ قیامت تک روزے رکھے نہیں پا سکتا۔ ایسے ہی حج فرض جو جن بھائیوں کا ہے، ایک دفعہ جو آج وہ فرض کر رہے ہیں، پھر قیامت تک ہر دن عرفات بن جائے نا، یوم عرفہ بن جائے، اور ہر دن وہ حج کے چکر لگا کے آ رہا ہو، تو اللہ کی قسم فرض حج کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بہت دھیان سے اور اللہ سے خوب مانگ کر اللہ سے مانگنے کی ضرورت۔ اس کی جو ظاہری اعمال ہیں اس کی کمی کا تو موجود ہے علاج، کہ بھائی کہیں سے آپ سے خطا ہو بھی جائے تو آپ ایک بکرا دیں گے، ایک دمبا دیں گے، اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن جو اس کے اندر کے باطنی آداب ہیں اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو سارے مینا کے دمبے بھی ذبح کر دیں تو وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ موقع پر وہ سامنے چیزیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوب مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو ایسا حج کروا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اور اس میں یا اللہ ظاہراً باطناً جو تجھے جذبہ پسند ہے، جو تجھے نیت پسند ہے، جو تجھے عمل پسند ہے، جو تجھے طریقہ پسند ہے، یا اللہ وہ ہم سے کروا لے، کیونکہ بلایا اسے ہی جاتا ہے جس سے کوئی انس ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تو میں اپنے گھر میں اسے ہی بلاؤں گا جس سے کچھ میری مناسبت ہے، جس سے میرا کوئی تعلق ہے، میں اسے ہی پیغام بھیجتا ہوں تشریف لائیے۔ تو آپ خود سوچو کہ ہم ساری زندگی کیا کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ سگی اولاد نافرمان ہونا تو گھر سے نکال دیں۔ میں نے تو صرف میڈیکل چھوڑ کے عالم بننے کا ارادہ کیا تھا تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ جو تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جاؤ۔ اور میں تو کوئی حرام کرنے نہیں چاہ رہا تھا، ایک نیک کام کے لیے کہ میرا ابا میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، میں دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرے باپ نے مجھے فرق کر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ 23 نومبر 1972 کی صبح میں موت تک نہیں پوچھ سکا، تو کام کیا تھا؟ دین پڑھنا چاہتا اسی، پھر بعد میں تو خود کہا کرتے تھے شکر ہے بھائی تو چنگا ہی کیتا، خود کہا کرتے چنگے پاس سے لگ گئے پترا چنگا کیتا ہی۔ اس وقت تو سمجھ نہیں تھی کہ کسی زمیندار کا بیٹا مولوی بن جائے تو یہ تو ایک گالی تھی۔ پنجاب کا کلچر، اور ہم لوکل، مطلب میں لوکل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مائگریٹڈ نہیں تھے، مائگریٹڈ پھر کچھ سمجھدار لوگ تھے، اور ہمارا یہ جو پنجاب تھا یہ جانگلی، اور پھر دریا کے کنارہ، مرادی کے کنارے ہمارا گاؤں، جتنے دریا کے کنارے رہنے والے سب چور ڈاکو یا ان کو پناہ دینے والے، یہ کس کلچر میں زندگی تھی۔ اور مولوی ایک کمی کا تصور رکھتا تھا اس ماحول میں جس ماحول میں میری آنکھ کھلی، تو لہٰذا ان کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے اسے لاہور بھیجا، گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھنے والا، اور یہ کہ میں مولوی بنتا ہوں، تو جیسے دیوانے لوگ ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ہائے ہائے ہائے، اور میرا اللہ ساری زندگی کو گناہ دے کے کہہ رہا آ جا میرے گھر، اللہ اکبر، سارے سال کی نافرمانیاں، ساری زندگی کے گناہوں کے بوجھ، آ جا مجھے اپنے نغمے سنا، مجھے لبیک کے گیت سنا، میں یہ نغمہ سننا چاہتا ہوں۔ اور دیوانہ بن کے آ، کپڑے اتار دے، عاشق بن جا، دیوانوں کی طرح کفن باندھ، سر سے پگڑی عزت کی علامت ہے، ٹوپی عزت کی علامت ہے، اتار دے، لباس زینت کی چیز ہے، اتار دے، 2 چادریں کفن کی لے لے، اور بس صرف میری طلب میں آ، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، سجن مل سم کے مر پوساں، پکار ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، کہ دل ایسے آ جیسے دیوانہ آتا ہے، جیسے پاگل آتا ہے، جسے تلاش ہوتی ہے کہ مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے۔ تو سارے سال ساری زندگی کی نافرمانیاں، پھر اس کا بلاوا آ جاؤ۔ جن ماؤں نے گود پال کے پروان چڑھایا وہ کہتی نکل جاؤ، جس باپ کی پشت سے نکلے اور جس کے نام کو زندہ رکھنے کا سبب بنے وہ کریں نکل جاؤ۔
اخبار میں آ گیا عاق نامہ، میں نے فلاں بن تو اپنی جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے عاق کر دیا۔ اگر اللہ بھی ہمیں عاق کرنے پہ آتا ہے، اللہ اکبر کیا ظرف ہے میرے مالک، ساری زندگی کے گناہ دے کے بغیر آجا دوستی لگا ہے۔ کبھی بادشاہ بھی کسی سے دوستی لگاتے ہیں؟ وہ تو اپنی ذات میں متکبر ہوتے ہیں، ان سے دوستی لگانے کے لیے کتنے ایمان کے سودے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بڑا افسر ہو تو چھوٹا افسر اپنا سب کچھ بیچ باچ کے سر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے۔ یہ پوچھیں گے افسروں سے کہ بڑے افسر کے آگے کیسے بھیگی بلی بن جاتے، وہ کیسے ان کی خوشامد کر 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 اپنے دین کے سودے کر دیتے، اپنے ایمان کے سودے کر دیتے۔ ہائے او میرا اللہ، اللہ متکبر اللہ، شہنشاہ اللہ، بے نیاز اللہ، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، ساری کائنات سے بے نیاز، دھرتی سجدوں سے بھر دو، اس کی ذات میں انچ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، دھرتی شرک سے بھر دو، اس کی ذات میں انچ کے برابر کمی نہیں آتی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا آ جاؤ دوستی لگا، آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ۔ گھر بلانے والے، گھر آنے والے آگے تو پھر آدمی کوئی نہیں اٹھتا نا۔ شہروں میں بھی دستور ہے، اور ہمارے پنجاب میں یہ کلچر بہت طاقتور ہے کہ اگر کوئی آدمی ناراض ہو گیا نا تو چند معزز لوگ لے کر اس کے ڈیرے پہ چلے جاؤ، تو اگر اس میں ذرا بھی رمق ہوگی نا تو وہ پھر سر نہیں اٹھائے گا، اچھا چلو جی جاندی کی تھی جی تو سا آ گئے ہو جاندی کی تھی، یہ ہمارے وہاں کا اچھا جی آ گئے ہو ٹھیک ہے جی کوئی نہیں جی بس گل مک گئی، تو تمہارا رب تو تمہیں خود بلا رہا ہے کہ آ جا، میں گل مکا چھٹیے، آ جا تو ایک دفعہ کیا یا اللہ میری توبہ، پھر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کی قطروں کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، دن رات کی گردش میں بننے والے گھڑی گھنٹوں کے برابر ہوں، تو ایک دفعہ کہہ دے میری توبہ میں سارے معاف کروں گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ساری زندگی کی دوستیاں ایک کڑوے بول پہ ٹوٹ جاتی، ساری زندگی کے تعلق ایک ناگواری پہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور میں نے تو اپنے اللہ کے پل پل حکم توڑے، قدم قدم حکم توڑے، ہر کتنی صبحیں کتنی شامیں گنوں جس میں غفلت 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 کے پردوں میں لپٹا رہا، اور پھر اچانک میرے اللہ کا پیغام آیا آپ مجھ سے صلح کر، میرے گھر میں آج میرے پاس آیا، میری چوکھٹ پکڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں کون آئے گا یہاں، آپ خود سوچو، اللہ نے اپنا گھر ایسی اوکھی جگہ بنایا کہ اتنی سہولتوں کے زمانے میں بھی جانا بھی اوکھا آنا بھی اوکھا، پہاڑ ہی پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کھلے میدان یورپ کی وادیوں جیسے خوبصورت جگہ پر اپنا گھر بناتا اور اس کی طرف آنے کی راہیں آسان کرتا، اور وہاں پانی کے چشمے ہوتے، وہاں باغات ہوتے، وہاں پھول کھلتے، وہاں تتلیاں اڑتی، وہاں کلیاں مہکتی، اور شہنشاہ پہ قربان جاؤں جہاں ویرانی وحشت کا سب سے خوفناک منظر تھا وہاں اپنے گھر کی بنیاد رکھائی کہ آنے والے میرے عشق میں آئیں، پھول پتیوں کے پیچھے نہ آئیں، پھول کلیوں کے شیدائی ہو کر نہ آئیں، میرے پیچھے آئیں۔ اس لیے تو وللہ سب سے خوبصورت آیت، نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا، ایمان فرض ہے، لیکن اس میں جو فرضیت حج کی ہے ایسا خوبصورت جملہ کسی نہ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حج فرض ہو، نماز فرض ہو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ فرض ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے، آرڈر آیا، آرڈر، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام فلیصم، روزے تم پہ فرض ہیں، روزے رکھو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر۔ جب حج کا وقت آیا ہے، آئے ہائے ہائے، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، اور کاش میں خود سمجھ سکتا کہ کس خوبصورت انداز میں میرے مولا نے، میرے مالک نے یہ کلام اتارا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وللہ، آج صرف ایک لام کا مطلب بتاتا ہوں، وللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ ایک لام کا لفظ آ رہا ہے، وللہ ہے۔ اب یہ غور کرو، اقیم الصلاۃ اللہ کا نام نہیں آیا، آتوا الزکاۃ اللہ کا نام نہیں آیا، کتب علیکم الصیام اللہ کا نام کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے کیا؟ اب حج کے فرض ہونے میں پہلا لفظ کیا ہے؟ وللہ، پہلا نام ہی اللہ کا آتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو لام کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہو میں اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں، میرے اللہ نے بلایا ہے، اللہ کا بلاوا ہے، آپ پہ نہیں جا رہے ہیں، اللہ سدیا ہے، اللہ کے بلاوے پہ جا رہا ہوں، اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت عالی شان سفر سے نوازا ہے بھائیوں بہنوں۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہماری زندگیاں تبدیل کر، ہمارا تبدیلی آئے، پہلے اور بعد میں فرق ہو۔ کپڑا دھلنے اور بعد میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ اجلا دھلا نہ ہو تو دھونے والے کی شامت رہے گا، یہ کیسا دھویا ہے، سارے نشان ویسے کے ویسے ہیں، دوبارہ دھو۔ تو حج ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے تو کیسے تھا، تیرے تو نشان ہی نہیں مٹے، میں نے تو تمہیں بلایا تھا کہ تمہیں اجلا کر دوں، تمہیں صاف کر دوں، تیرے دامن پہ کوئی دھبا نہ چھوڑوں، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ویسی واپس جا رہی ہے جیسے آئی تھی، تم تو ویسی واپس جا رہے ہو۔ تو بھائیو بہنوں، بہت مانگنے کی بات ہے کہ یا اللہ بس آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آئندہ تیری مرضی کی گزاری، وہ کروا لے ہم سے جو تو چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سفر بہت قیمتی بنے گا، مبارک بنے گا، اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بنے گا، آپس میں بھی پیار محبت سے رہنا ہو۔ اس راستے، اس سفر میں جتنی تکلیفیں ہیں، خاص طور پر جو 3 دن ہیں مشقت کے ہوتے ہیں، اس مشقت پہ کوئی گلہ نہ کیا جائے، کوئی واویلا نہ کیا جائے، یہ گویا ہم اللہ کا شکر کریں۔ یہ جتنا مرضی انتظام کر لیں، بڑے بڑے انتظامات دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کی مشقت ہی ہے، اور مشقت کے بعد کچھ ملتا ہے، یہ دنیا کا نظام اور قانون ہے۔ تو کوئی بھی تکلیف آئے تو اس پر گلا شکوہ نہ ہو، بلکہ اس وقت ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو۔ وہ وقت قبولیت کا ہے، جس وقت میں آپ کبھی جے والوں کو برا بھلا کہیں یا کبھی بس والوں کو برا بھلا کہیں، اس وقت میں بیٹھ کے اللہ سے فریادیں شروع کر دو، اللہ کی قسم وہ قبولیت کی کھڑی، آپ کی دعائیں سے جائیں گے سیدھی عرش پر، سیدھی عرش پر، سیدھی عرش پر۔ ایسے جو بھائی حرم میں تشریف لے جائیں تو خوب اللہ سے دعا کریں، یہاں ہر جگہ قبولیت قبولیت، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے حرم میں ہیں، یہاں ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، ہر تسبیح 1 لاکھ کے برابر ہے، اور دعائیں براہ راست اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اور شیطان حقیر اور ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ، جو پہلا عشرہ ہے ذو الحج کا، اس رمضان تو خیر الگ چیز ہے، لیکن پورے سال میں اس 10 دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے، تو لہذا اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں، غیبت سے بچیں، خاص طور پر غیبت سے بچیں، خاص طور پر کوئی ایسا کلمہ زبان سے تب نہ